لم يأتنا غيرك في نور مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو، جگراج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شگے دوسرا جانا، ہے تجھ کو شگے دوسرا جانا، ہے تجھ کو شگے دوسرا جانا، ہے تجھ کو شگے دوسرا جانا۔ البحر علا والموج طغى، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجھدھار میں وہ بگڑی ہے گاوا، مجھدھار میں وہ بگڑی ہے گاوا، موری نیا پار لگا جا، موری نیا پار لگا جا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا۔ ناؤ کی تصویر، نیا چھوٹی چھوٹی کشتی، اپنی طرف نسبت کی نا ناؤ کی تو چھوٹی، کیا کہہ رہے ہیں؟ موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا۔ یا شمس نظرتی الی لیلی، یا شمس نظرتی الی لیلی، چوبا طیبہ رسی عرض بکونی، چوبا طیبہ رسی عرض بکونی، چوبا طیبہ رسی عرض بکونی، توری جھوت کی جھل جھل جھگ میں رچی، توری جھوت کی جھل جھل جھگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا۔ لک بدر بالوجه الاجمل، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پیر میرے علی شاہ صاحب کا نا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اک مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھرے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لک بدر فی الوجه الاجمل، اے آقا ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند آپ کے سار سے طلوع ہو رہا ہے۔ 14ویں کا چاند، اچھا ہم تو خط بناتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے میرے محبوب کا خط قدرتی، آپ کو ضرورت نہیں پڑتی خط بنانے، اور حضور کی داڑھی شریف اتنی بڑی تھی کہ سینہ مبارکہ کے بالائی حصے کو ڈھانپ لیتی تھی، تو یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی چھوڑو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کٹوانا چھوڑو، اس کو بڑھاؤ، یہ قبر کا چراغ ہے، اس کو نہ بجھاؤ اپنے ہاتھوں سے، نہ بجھاؤ، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی چراغ لے کے، اللہ اس چراغ کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیے امام کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں اس سر کو لگتا ہے ایسا ہے کہ چاند طلوع یہیں سے ہو رہا ہے بدر، اور میں خط کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے خط حالائے ذوالفقر اجل۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کالی کالی گھٹائیں آئی ہوئی ہوں اور چاند کے گرد پڑ جائے حالا تو یہ نشانی ہوتی ہے اب بارش ہوگی، یہی ہے نا؟ تو گویا اعلیٰ حضرت دیکھ کے کہتے ہیں لک بدر فی الوجه الاجمل، خط حالائے ذوالفقر اجل، خط حالائے ذوالفقر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل، تیرا بن رہا ہے حالا پڑ گیا، تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، رحمت کی بھرن برسا جانا، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ انا فی عطش وسخاک اتم، سخاک اتم،
انفیت شو و سخاقت اے گسوئے پاک ابر کرم اے گسوئے پاک ابر کرم اے گسوئے پاک ابر کرم برسنگارے رم جھم رم جھم جھم برسنگارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا. مدینہ منورہ کی حافظ جانا نصیب فرمائے. اچھا مدینہ شریف جانا ایک سعادت کی بات ہے، لیکن وہاں سے لوٹنا یہ بھی تو آسان نہیں نا. دم رخصت قدم من بھر کے محسوس کرتے ہیں کسے ہے جا کے لوٹ آنے کا یارا ہم بھی دیکھیں. تو گویا اس وقت اعلیٰ حضرت کے دور میں تو قافلے چلتے تھے، تو قافلوں میں جانا اور قافلوں سے آنا ایسے نہیں. اپنے انفرادی تو نہیں چلتا جب مرضی ہے چلے ایسا نہیں ہوتا. تو قافلوں کی صدائیں اٹھتی تھی واپسی کی، چلو واپسی 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 واپسی. جب اعلیٰ حضرت کے کانوں میں واپسی کی صدا گونجی تو اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ اٹھی اور اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا قافلتی زیدی اجلک، اے میرے قافلے اپنے قیام کی مدت بڑھا دے. یا قافلتی زیدی اجلک رحمے پر حسرت تشنا لبک رحمے پر حسرت تشنا لبک. کچھ رحم کر کچھ رحم کر ہماری تشنا لبی کو دیکھ، نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سنگی. رحمے پر حسرت تشنا لبک رحمے پر حسرت تشنا لبک. مورا چیرا لرجے دھرک دھرک مورا چیرا لرجے دھرک دھرک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. وَهَلِّ سُوَيْعَاتٍ ضَغَبَتْ سویعات حضرت تشریف فرما ہے، ان کو معلوم ہے یہ جگہ کون سا. سویعات قلیل گھڑیاں، کیا قلیل گھڑیاں. واہل سویعات ذهبت، ہائے افسوس وہ قلیل گھڑیاں گزر گئی. کون سی گھڑی؟ کس گھڑیوں کی بات کرنے والا؟ اور جب وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت ان اس گھڑی کی بات کر رہے ہیں جس گھڑی حضور اعلیٰ حضرت کو بیداری میں حضور کا جلوہ نصیب ہوا. جب انہوں نے عرض کی تھی اپنی بات میں وہ بیداری میں جو حضور اعلیٰ حضرت کو ہمارے آقا نے جلوہ دکھایا تھا، اعلیٰ حضرت کو جب وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں تو حضرت کہتے ہیں فَاحَلِّ سُوَيْعَاتٍ ضَغَبَتْ عہد حضور بارگاہ عہد حضور بارگاہ عہد حضور بارگاہ. جب یاد آوت موہ کرنا پرت جب یاد آوت موہ کرنا پرت کرتا وہ مدینے کا جانا کرتا وہ مدینے کا جانا کرتا وہ مدینے کا جانا. عشق ایک ایسی آگ ہے. اللہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت سے پوچھا گیا مال عشق، تو آپ نے فرمایا کہ عشق جو ہے نا، عشق جو ہے وہ آگ ہے. کیا ہے؟ اور ایسی آگ ہے جو ماں سوا اللہ سب کچھ جلا دیتی ہے. عشق نہ یہ کہنا آسان، عشق کہنا آسان، عشق میں پڑ جانا یہ ہم لوگوں کا کام نہیں. عشق یہ مردوں کا میدان ہے، مردوں کا. ہم تو مخنث سے اس معاملے میں. عشق بہت اونچی چیز ہوتی ہے. یہاں تو ہر ایک کو لقب مل جاتا ہے عاشق رسول. عشق کو کیا سمجھے، عشق کو کیا سمجھنا؟ عشق نا، عشق اس میں نا دینا ہی دینا نہیں، لینا نہیں. اور جسے یہ آگ مل جاتی ہے نا
وہ کہتا ہے اور ہے حل من مزید، نہیں سمجھے؟ جس کو مل جاتی ہے نا یہ آگ، وہ کہتا ہے حل من مزید، اور ہے اعلیٰ حضرت یہی کہہ رہے ہیں الروح فداک فزد حرفا، میری روح قربان جائے آپ پر، اپنی اس عشق کی آگ کو اور تیز کر دے. الروح فداک فزد غرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشق، یک شعلہ دیگر برزن عشق، یک شعلہ دیگر برزن عشق، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جا، یہ جان بھی پیارے جلا جا، یہ جان بھی پیارے جلا جا. اچھا ایک شعر میں پورا کلام پڑھ لیا، اب میں آپ کو مقطع سناتا ہوں. کلام کیسا تھا؟ کوئی جھول ہے، کوئی رب، کوئی کمی ہے؟ جو چار زبانیں، جو ایک ایک شعر میں چار زبانیں ہیں، کوئی اپنے مضمون سے ہٹی؟ جو مضمون عربی میں وہی فارسی میں، وہی عربی میں وہی اردو میں. ایسا شاندار کلام، عشق سے بھرپور کلام پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو ولیوں کا شیوا ہوتا ہے. کریڈٹ اپنے آپ پر لیتے ہیں، اپنے آپ کو نیچے رکھتے ہیں. اتنا شاندار کلام لکھنے کے بعد کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ بس خامائے خام نوائے رضا، اے رضا کے نا تجربے کار قلم، انکمپلیٹ قلم رک جا. کیا ہے؟ بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. یہ نہیں ہے کہ میں زبان انتخاب کر کے لکھوں، نہ یہ رنگ میرا رنگ بھی ایسا نہیں کہ کوئی کہے تو لکھوں. یہ تو عشق کی باتیں ہوتی ہیں جو الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں اور صفحات پر بکھر جاتی ہیں. بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. لکھا کیوں؟ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، لکھا کیوں؟ ارشاد احبا ناطق تھا، دونوں کا نام بھی آ گیا. ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑھا جانا، ناچار اس راہ پڑھا جانا، ناچار اس راہ پڑھا